اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع نماز اور زکوٰۃ کا تعلق ہے۔ نماز ایک عبادت ہے جس میں ہم خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا سے دعائیں کرتے ہیں، خدا کے آگے سجدہ اور سجود کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ زکوٰۃ خیرات کا ایک نام ہے۔ زکوٰۃ خدا کی طرف سے مقرر کردہ انفاق ہے، یعنی ہم نے اپنے مال میں سے ایک مقرر شدہ رقم نکالنا ہوتی ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ وہ ہماری کھیتی اور پیداوار ہو تو اس میں سے شرح مقرر کر دی گئی ہیں، وہ ہماری بچتیں ہوں اس میں شرح مقرر کر دی گئی ہیں، وہ ہماری آمدنیاں ہوں اس میں شرح مقرر کر دی گئی ہیں، تو یہ زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر اور بلکہ بہت زیادہ زکوٰۃ اور نماز اکٹھے آتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خدا سے جوڑتی ہے اور زکوٰۃ انسان کو دنیا سے جوڑتی ہے، انسانوں سے جوڑتی ہے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے خدا کی یاد کو تازہ کریں۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اپنی عرضیں اور تمنائیں خدا کے سامنے پیش کریں۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم خدا کی تسبیح کریں، خدا کی حمد کریں۔ ہم زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم انسانوں کے کام آئیں۔ ہم اگر دین کا مطالعہ کریں، دین کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں جن میں پوجا کی جاتی ہے، جن میں پرستش کی جاتی ہے، تو وہاں ایک چیز ہمیں لازماً سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ معبد میں بت کے سامنے مال رکھا جاتا ہے، کھانے پکا کے رکھے جاتے ہیں، قربانی پیش کی جاتی ہے۔ یعنی انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنے معبود کو، اپنے الہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا مال اس کے سامنے پیش کرے۔ حابیل اور قابیل کے واقعے میں بھی یہی بات سامنے آتی ہے کہ وہ دونوں اپنا کھیتی سے اور ایک اپنے ریوڑ سے مال لے کے آیا کہ ہم خدا کے حضور میں قربانی پیش کر رہے ہیں، نذر پیش کر رہے ہیں۔ نذر اور قربانی اپنے معبود کے لیے کرنا یہ ہر مذہب میں موجود ہے۔ یہ انسان کی فطرت سے اٹھی ہوئی بات ہے کہ وہ جس کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کے سامنے اپنا مال پیش کرے۔ یہی چیز ہے کہ جو ہمارے دین میں بھی قائم ہے، لیکن اس کی شکل بدل دی گئی ہے۔ معبد میں دینے کی بجائے اس کو غریبوں کا حق بنا دیا گیا ہے، محتاجوں کا حق بنا دیا گیا ہے کہ تم اپنے معبود کو راضی کرنے کے لیے جو مال خرچ کرنا چاہتے ہو وہ انسانوں پر صرف کرو، انسانوں پر خرچ کرو۔ تو گویا ہمارا نفس دو پہلوؤں سے خارج سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ہمارا خارج، ہمارا آقا و مالک، مالک کائنات، خالق کائنات، پروردگار کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسرا ہمارا خارج ہمارے انسان ہیں جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں۔ تو ہم جب دین اختیار کرتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں دونوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ایک طرف وہ خدا کے ساتھ جوڑتا ہے اور نماز ہماری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ 5 وقت نماز فرض کر دی گئی ہے۔ دن اور رات کے مختلف اوقات میں جب تبدیلی آتی ہے دن کے اوقات میں تو نماز سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم اٹھے تو ہم نے نماز سے شروع کیا، ہمارا کام ختم ہونے کو ہوا تو ہم نے نماز پڑھی، ہم نے کام سمیٹ لیا تو ہم نے نماز پڑھی، سورج غروب ہوا تو ہم نے نماز پڑھی، سونے سے پہلے پھر ہم نے نماز پڑھی۔ تو گویا نماز ہم نے ہماری زندگی کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ لازماً حصہ نکالو، بلکہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہاں یہ لازمی چیز ہے کہ ان کے اموال میں حق طے ہوتا ہے۔ وہ حق کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں حق ہے غریبوں اور محتاجوں کا، سائلوں کا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مال تم لوگوں پر صرف کرو۔ تو گویا نفس انسانی کے اندر جو دونوں تقاضے تھے کہ وہ اپنے معبود سے بھی جڑے اور اپنے بھائی بند سے بھی جڑے، دونوں کو پورا کرنے کے لیے ایک طرف نماز جیسی عبادت قائم کر دی گئی اور دوسری طرف زکوٰۃ جیسی عبادت قائم کر دی گئی، تاکہ انسان اپنے دونوں تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کر سکے۔ انسانوں کے ساتھ محبت کی علامت ہے زکوٰۃ، اور خدا کے ساتھ محبت کا اظہار ہے نماز۔ یہ ہمارے نفس کے دونوں تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی سے ہم اس منزل تک جا سکتے ہیں جس کو تزکیہ نفس کی منزل کہتے ہیں،
جب ہم خدا کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جائیں گے، صحیح اسلوب سے جڑ جائیں گے، اور جب ہم انسانوں کے ساتھ صحیح معنی میں اور صحیح اسلوب سے جڑ جائیں گے تو ہمارا نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مال کے بارے میں حضرت مسیح کا قول بڑا دلچسپ ہے کہ مال جہاں پڑا ہوتا ہے تمہارا دل بھی وہاں رہتا ہے۔ مال کو آخرت میں بیچ دو، تمہارا دل بھی آخرت کے ساتھ جڑا رہے گا۔ آخرت رخی زندگی اور دنیا سے محبت کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، انفاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر سچے معنوں میں ہم دنیا کی محبت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے خیرات کو بڑھانا چاہیے، اور سچے معنوں میں خدا سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس میں نماز پر پابندی کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔